اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام فیصلہ کون کرے کے ساتھ آپ کا میزبان سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ آخر کار خان صاحب گرفتار ہو گئے۔ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، اور جب انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ اس وقت ریکارڈ روم میں بائیو میٹرک کروانے کے سلسلے میں موجود تھے۔ خان صاحب کچھ دن پہلے تک اداروں کے خلاف باتیں کرتے رہے اور بالآخر ٹی جی آئی ایس پی آر کو بھی میدان میں آنا پڑا۔ اگر ہم تانے بانے ملائیں تو پھر بات کہیں دور نکل جائے گی۔ مہذب معاشروں میں گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی یہ توقع کر رہے تھے، خان صاحب بھی، کہ انہوں نے گرفتار ہونا ہے، اور باقی عوام بھی کسی حد تک تیار تھی، اور پی ٹی آئی کے کارکنان بھی ذہنی طور پر تیار تھے۔ شاید اسی لیے عمران خان صاحب نے عدالت جانے سے پہلے اپنا ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا تھا، جس میں انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو ظاہر ہے وہ ذہنی طور پہ تو تیار تھے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور چیئرمین نیب کے سگنیچر سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے 1 مئی کو۔ مولانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ، انہوں نے پریس کانفرنس کی، ہنگامی پریس کانفرنس۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو پراپرٹی کے ٹائکون ہیں، انہوں نے 5 ارب روپے جو ان کو فائدہ دیا گیا، تو اس کے بدلے میں 5 ارب کی پراپرٹی خان صاحب اور دیگر جو ان کے حواری ہیں انہوں نے لی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکومنٹڈ کیس ہے، اس میں کوئی مکرنے والی بات نہیں ہے، کہ خان صاحب عدالت کے سامنے بھی اس بات کا اقرار کریں گے۔ گرفتاری کے بعد جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا، اور ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اس سارے سیاسی درجہ حرارت میں جو پیک پہ پہنچا ہوا ہے، اور ایک طرف حکومت پی ڈی ایم میں اور دوسری جانب خان صاحب، لیکن خان صاحب کا اس طرح گرفتار ہونا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس کی مذمت ہونی چاہیے کہ اس طرح کی گرفتاری تو شاید جو ملک دشمن ہیں ان کی بھی نہیں ہوئی جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ خان صاحب کے بارے میں میرے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ ان کی پالیسی کے خلاف ہیں، اور ان کا جو پرتشدد قسم کا لہجہ اور ان کی جو باتیں ہیں وہ ظاہر ہے میں نے ہمیشہ ہی کنڈیم کیا ہے، کہ انہوں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وہی لینگویج استعمال کی ہے، اور جب وہ کنٹینر پہ تھے تو وہی لینگویج ہے۔ حالانکہ ان کو بہت کچھ سیکھ جانا چاہیے تھا، سیاسی جو چالیں ہیں یا جو سیاسی بات چیت کا ایک انداز ہے انہیں سیکھ جانا چاہیے تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود ہم عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس طرح کی گرفتاری اس ڈرامائی انداز میں جو ہوئی ہے، کہ وہ ان کو کہنے والوں نے کہا ہے کہ تشدد بھی کیا ہے، اور وہ ویل چیئر پہ آئے تھے، لیکن جب ان کو لے جایا گیا تو ان پر بھی تشدد ہوا، اور کمرہ عدالت کے ساتھ جو ریکارڈ روم ہے وہاں پہ جو ان کے ساتھ وکیل تھے، شاید ان کا نام نعیم ہے، ان کو بھی زد و کوب کیا گیا، اور وہ شدید زخمی ہیں۔ نیب اپنے تئیں مطمئن ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگر ایک عام شہری کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو سکتا ہے تو پھر عمران خان بھی ایک عام شہری ہے۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم وہ رہے ہیں، تو اس حساب سے جو انہیں پروٹوکول دیا جانا چاہیے تھا وہ ہم آگے دیں گے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ 34 سے 18 اور 24A کے تحت انہیں گرفتار کیا ہے، اور ادھر عدالت بھی بہت زیادہ برہم ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر کچھ غیر قانونی اس گرفتاری میں مجھے نظر آیا تو میں سخت ایکشن لوں گا، اور اس کی زد میں چاہے وزیر اعظم شہباز شریف آئیں یا وزیر داخلہ آئیں یا جو بھی ریلیٹڈ لوگ ہیں اس سارے معاملے میں، تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، رعایت نہیں برتی جائے گی۔ تو جواب تو آ گیا، انہوں نے کہا جی قانونی ہے۔ نیب نے کہا کہ جی یہ جیسے ایک عام شہری کو گرفتار کرنے کے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ انہوں نے پوری کی ہے۔ تو چیئرمین نیب کے سگنیچر سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ گرفتاری عین قانون کے مطابق کی ہے۔ خان صاحب کے دور میں انتقامی کارروائیاں کی گئیں میاں نواز شریف کے حوالے سے یا اور جو نام ہے، تو اللہ کرے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ نہ کرے۔ حکومت کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، انہیں چاہیے کہ وہ قانون کے مطابق جو چیزیں ہیں اس میں بھی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھے۔
خان صاحب کیونکہ پاپولر لیڈر ہیں، اس بات سے تو ظاہر ہے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، اور فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں، اور ان کے فالورز اسپیشلی یوتھ، جیسا کہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤسز میں لوگوں نے گھسنے کی کوشش کی اور گھس بھی گئے۔ تو یہ جو اداروں کے سامنے لوگوں کو لا کے کھڑا کرنا ہے، یہ بہت ہی غلط روش ہے، جس کو مطلب ہوش کے ناخن لینا چاہیے سب کو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ ادارے بالآخر ہمارے ملک کے ادارے ہیں اور مقدس ادارے ہیں، ان کی توہین کسی بھی صورت ظاہر ہے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو عوام کو اداروں کے سامنے، اچھا اس میں پھر ایک حیرت انگیز بات ہے کہ لوگ شرپسند عناصر بھی آ جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے روپ میں ابھی جو لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں یا جلاؤ گراؤ کی کیفیت ہے، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہی ہوں، ان کا احتجاج بجا ہے، ظاہر ہے ان کا لیڈر گرفتار ہوا ہے تو ان کو احتجاج کرنا چاہیے، لیکن اس ہجوم کی آڑ میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ شرپسند عناصر جو ہیں جو لوٹ مار کی غرض سے اس ہجوم میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے قتل و غارت گری کا جو بازار ہے پھر وہ گرم ہوتا ہے، جو حالات ہیں وہ مزید بگڑنے کے چانسز ہیں۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی میں نے چاروں آئی جیز اور چیف سیکرٹریز کو ہدایات دی ہیں کہ جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا جو بھی ہے، اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ ناظرین، تازہ ترین صورتحال یہ ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ کوئٹہ میں 4 کارکنان جاں بحق ہوئے ہیں اور متعدد زخمی ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال دیگر شہروں میں بھی ہے، لیکن یہ کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے جو ہمیں اطلاع دی ہے وہ یہ ہے کہ 4 کارکنان پی ٹی آئی کے کوئٹہ میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور پولیس کے 2 ٹرک نظر آتش کر دیے گئے ہیں۔ اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وزارت داخلہ نے موبائل سروس جو ہے وہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ دوسری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے، خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد سے یا پنڈی سے بلوچستان کے شہر مچھ منتقل کیا جا رہا ہے، مچھ جیل میں۔ یہ بھی ایک اطلاع ہے، بس اللہ خیر کرے۔ دیگر شہروں میں بھی ایسا ہو رہا ہے، اور جب تک ہمارا یہ پروگرام جائے گا تو پتہ نہیں کیفیت کیا ہوگی یا کیا اتنی دیر میں ہو چکا ہوگا۔ ذمہ دار کون ہے؟ ہماری روایت رہی ہے، ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ لوگ مرتے ہیں، کارکنان شہید ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اور پھر ان کی لاشوں پہ سیاستدان سیاست کرتے ہیں۔ کیا اس بار بھی یہی ہوگا؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ ادھر سے حکومت اور عدالت بھی آمنے سامنے ہے، ابھی چند دن رہ گئے ہیں، آج 9 یا 10 ہے، تو ابھی 14 مئی الیکشن کی ڈیٹ ہے۔ کہیں الیکشن کو متاثر کرنے کا کوئی حکومت کا پلان تو نہیں ہے؟ ظاہر ہے حکومت پہلے ہی کہتی تھی کہ حالات امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو عدالت کو تو کیا یہ کچھ جواز جو بنایا جا رہا ہے الیکشن کو متاثر کرنے کے لیے کہ جی ہم نے کہا تھا کہ جی یہ تو ہوگا، تو کیا یہ گرفتاری اس کے پیچھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ الیکشن عدالت کو یہ باور کرایا جائے کہ حالات دیکھ لیں جی آپ کے سامنے ہیں، جو بھی ہیں حالات آپ کے سامنے ہیں، تو ان حالات میں الیکشن نہیں کروائے جا سکتے۔ تو اس طرح الیکشن کمیشن کو بھی جواز مل جائے گا، حکومت کو بھی مل جائے گا، تو پھر ظاہر ہے ان حالات میں پھر ابھی اور کیا آپشن رہ جاتا ہے عدالت کے پاس۔ تو جو بھی ہے بہرکیف ملک کے لیے خیر ہو، ملک کے لیے بہتر ہو، تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ مل بیٹھیں، اور اس طرح کی، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ گرفتاری اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی۔ عدالت سے باہر بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا، لیکن شاید حکومت ڈر رہی تھی، انہیں خوف تھا کہ باہر پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور پھر رینجر دیکھیں جواز تو پھر ہیں، جواز تو پیش کیے جا سکتے ہیں کہ جی رینجر جو ہے وہ آلریڈی باہر ڈیپیوٹ ہوتی ہے اور وہ پولیس کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے اور دس اینڈ دیٹ، یہ تو پھر ظاہر ہے جواز تو ہوتے ہیں، ہر کسی کے پاس جواز ہے، حکومت کے پاس بھی جواز ہے اور پی ٹی آئی کے پاس جواز ہے، لیکن عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں اور پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان کی اس طرح کی گرفتاری بھونڈے طریقے سے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جو بھی ہو قانونی طریقے سے ہو، یہ سب کو پتہ ہے آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جیو ٹیلی ویژن پہ اس وقت کے ڈی جی ISI کی تصویر چلائی گئی تھی، تو معاملہ آج تک سیدھا نہیں ہوا،
بڑی منتیں ترلے بھی ہوئیں، بڑا خوش آمدیں بھی ہوئیں، بڑے بڑے پیجز چھاپے گئے، بڑے بڑے پروگرام کیے گئے، بہت کچھ ہوا، لیکن ظاہر ہے فوج کی اپنی پالیسی ہے، سب سمجھتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج کی اپنی پالیسی ہے، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، میں نے تو کہا بھی نام میں نے کیا لینے ہیں، فوج ہو، عدالت ہو، عوام ہو، عدلیہ ہو، صحافتی جو ہمارے جو اینکرز حضرات ہیں، جو میڈیا ہے، کیونکہ میڈیا کا بھی بڑا رول ہے، میڈیا کو بھی چاہیے کہ آگ جو جل رہی ہے اس کے اوپر پٹرول نہ چھڑکیں، اس کو تھوڑا سا کم کرنے کی بات کریں، کسی نہ کسی اینگل میں محبت اور پیار کی بات کریں، آپس میں مل بیٹھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ملک دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان میں اسی طرح ہنگامے پھوٹتے رہیں، اسی طرح مسائل بنتے رہیں، اسی طرح ان کی اکانومی جو ہے وہ زوال پذیر ہوتی رہے، تاکہ ملک ترقی نہ کر سکے۔ ڈالر ابھی آپ کے سامنے ہے، مہنگائی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تو سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی عمران خان صاحب تو ظاہر ہے گرفتار ہیں، لیکن جو ان کے پیچھے پارٹی والے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کیا کہنے، تو فواد بھی وہاں موجود تھے اور شبلی صاحب بھی سنا ہے وہاں موجود تھے، اور آنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ وہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری یقیناً ظاہر ہے ایک بڑا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے رد عمل میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، لہٰذا تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھے اور کوئی ایسا حل نکالیں، قابل قبول حل نکالیں، جس سے پی ٹی آئی، پی ڈی ایم میں حکومت اور دیگر ادارے جو ہیں وہ جو حل ہے وہ سب کو قابل قبول ہو۔ لیکن اس موقع پہ جو عمران خان صاحب کے مشیر ہیں اور جو عمران خان صاحب کے ارد گرد ہواری ہیں، شاید وہ اس انداز میں انہوں نے اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا، یا اگر لے رہے ہیں تو سیاسی طور پہ لے رہے ہیں۔ تو مجھے اس موقع پہ کچھ دو چار اشعار، ظاہر ہے ہمارا ڈیکورم بھی ہے کہ آخر میں کوئی دو چار اشعار فیصلہ کون کرے میں ضرور سناتا ہوں، تو مجھے کسی اور کے لیے لکھے گئے اشعار جو میں نے اس کیفیت میں لکھے تھے کہ لیکن آج عمران خان صاحب کی گرفتاری اور ان کے مشیر حضرات، ان کے وزراء حضرات اور ان کے جو باقی پبلک اور عوام تو بیچاری نکلتی ہے، وہ تو اپنے لیڈر سے پیار کرتی ہے، وہ تو نکلتی ہے اور نکلتی رہے گی اور وہ نکلے گی، لیکن جو اقتدار میں جو ان کی جو پارٹی کے اہم جو عہدیداران ہیں، دائیں بائیں گھومنے والے اور خوش آمدی جو ٹولہ ہے، تو یہ شاید ان کے لیے دو چار اشعار ہیں کہ عمران خان صاحب شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بازوؤں کے حصار تھے وہ کہاں گئے، وہ جو بازوؤں کے حصار تھے وہ کہاں گئے، میرے ارد گرد میرے یار تھے وہ کہاں گئے، میں اکیلا رہ گیا شہر کوفہ کی جنگ میں، میں اکیلا رہ گیا شہر کوفہ کی جنگ میں، میرے ساتھ اتنے سوار تھے وہ کہاں گئے، میرے ساتھ اتنے سوار تھے وہ کہاں گئے، مجھے دکھ نہیں ہے شکست کا، مجھے دکھ نہیں ہے شکست کا مگر ایک دکھ، مجھے دکھ نہیں ہے شکست کا مگر ایک دکھ، وہ جو اگلی صف میں شمار تھے وہ کہاں گئے۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے یہ تمام سٹیک ہولڈر آپس میں بیٹھیں اور کوئی قابل قبول حل نکالیں۔ سید نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔